شکرگڑھ میں جاگیر کور سمیت بھارتی پنجاب گورنمنٹ کا 37 رکنی وفد کل کرتارپور پہنچے گا۔ راہداری سے دربار صاحب بابا گرو نانک دیو جی آئے گی۔ سی او کرتارپور راہداری محمد لطیف کا کہنا ہے کہ جنم دن کے موقع پر 500 بھارتی سکھ یاتریوں کی کرتارپور آمد متوقع ہے۔ سرگودا میں رشتہ سے انکار کے تنازع پر سگے بھانجے نے ماموں اور ممانی کو فائرنگ کر کے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم موقع سے فرار، مقدمہ درج۔ چک 81 شمالی کے رہائشی ریاض نے خاندانی رنجش پر اپنے بھانجے عدیل کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیا تو ملزم عدیل نے مسلح ہو کر گھر میں داخل ہو کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ریاض کا چھوٹا بھائی مختار، جو کہ گزشتہ روز ہی بیرون ملک سے چھٹی پر آیا تھا، اس نے اور اس کے چھوٹے بھائی نذیر کی بیوی روبینہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ملزم نے طیش میں آ کر فائرنگ کر کے دونوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ اہل علاقہ کے پولیس کو اطلاع دینے پر تھانہ جھال چکیاں پولیس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی صدر بھی فوراً ہی وقوع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے ملزم کو موقع پر ہی آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ مقتولین کی نعشیں قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیں۔ مقتول مختار کی عمر 60 سال تھی اور 3 بچوں کا باپ تھا، جبکہ مقتولہ روبینہ بی بی کی عمر 55 سال تھی اور 5 بچوں کی ماں، اور دونوں مقتول اور مقتولہ آپس میں بھابھی دیور تھی۔ سرگودا فیکٹری ایریا قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کے ڈیرے، 4 دیواری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ کتے مردوں کی باقیات کی بے حرمتی کرنے لگے۔ فیکٹری ایریا قبرستان نشئی افراد کے لیے محفوظ ٹھکانہ بن گیا۔ جانوروں کے قبرستان میں آمد و رفت کی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، آوارہ جانوروں کے بعد خستہ حال قبروں کے نشانات مٹنے لگے۔ لوگوں نے مویشی قبرستان میں چرانا شروع کر دیے۔ آوارہ جانور قبروں کی بے حرمتی کے ساتھ پاؤں کی ٹھوکروں سے قبریں مسمار کرنے لگے۔ شہریوں نے قبروں کی حالت زار سدھارنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی۔ قصور میں بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی سیل کرنے کا معاملہ، چیئرمین ضلع کونسل رانا سکندر حیات، وائس چیئرمین ملک اعجاز کی پریس کانفرنس۔ ضلع کونسل کی بحالی کے بعد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو نوٹس دیے۔ بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے، جس کی انتظامیہ نے نوٹس وصول کرنے سے انکار کیا۔ انفورسمنٹ انسپکٹر کے ساتھ گئے عملے کو ہراساں کیا گیا، اب سے بیجا میں رکھا گیا۔ ہم غیر قانونی اقدامات کرنے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ نامکمل کاغذات NOC ضلع کی طرف سے کلیئر نہ ہونا سب سے اہم ایشو ہے۔ ملازمین کو زد و کوب کرنے کی اطلاع پر چیئرمین رانا سکندر حیات خود موقع پر گئے۔ ایک NOC کے حصول پر سوسائٹی رجسٹرڈ نہیں ہوگی۔ سوسائٹی میں موجود ملازمین سول ادارے کا نام لے کر لڑاتے ہیں۔ پاک پتن میں دیرینہ دشمنی پر کچہری سے واپسی پر ملزمان نے تعاقب کر کے مخالف فریق پر فائرنگ کر کے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کچہری سے پیشی کے بعد فریقین واپس جا رہے تھے کہ ہوتا روڈ پر ملزمان نے موٹر سائیکل پر تعاقب کر کے فائرنگ کر دی، جس سے 22 سالہ عدنان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے نعش قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ پاک پتن کے گاؤں 59E کے رہائشی جویا برادری اور پھٹی برادری کے درمیان درینہ رنجش چلی آ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریقین کے 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔